اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے جی کائنڈز آف لا۔ کائنڈز آف لا میں جو قانون کی کتنی اقسام ہیں وہ ہیں 8۔ اس میں جو پہلی جو ہے کائنڈز آف لا میں جو قانون کی اقسام میں جو پہلی ہے وہ ہے امپیریٹیو لاز۔ امپیریٹیو لاز جس کو اردو میں کہتے ہیں حکمیہ قوانین۔ امپیریٹیو لاز میں پڑھ لیتے ہیں کہ امپیریٹیو لاز آر دوز لاز، کہ امپیریٹیو لاز ایسے قوانین کو کہتے ہیں وچ مسٹ بی اوبیڈ اینڈ فالوڈ، کہ جس کو ہر صورت میں جس کو اوبے کرنا ہر شہری پر جو ہے وہ اس کو فالو کرنا اور اوبے کرنا اس پر فرض ہے۔ پنشمنٹس آر انفورسڈ اگینسٹ وائلیشنز آف سچ لاز، اور اگر کوئی بھی شہری جو ہے ایک ملک میں رہنے والا جو بندہ ہے وہ اگر امپیریٹیو لاز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، کہ اگر کوئی بھی بندہ امپیریٹیو لاز کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ سچ لاز آر آلسو ٹرمڈ ایز پوزیٹیو لاز، اور ان کو پوزیٹیو لاز بھی کہتے ہیں۔ پوزیٹیو لا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ایسا قانون جو تحریری شکل میں ہو اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو لا، اور امپیریٹیو لاز جو ہیں وہ پوزیٹیو لاز میں آتے ہیں کہ یہ تحریری شکل میں ہوتا ہے امپیریٹیو لا۔ یہ ہے پہلی قسم جو ہے قانون کی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اس کی قسم ہے وہ ہے کنونشنل لا۔ کنونشنل لاز میں آ جاتا ہے وین 2 or more persons agree to rules and codes through some contract, then such rules and codes assumes status of law and such law is called conventional laws۔ اب کنونشنل لاز کا مطلب ہوتا ہے معاہداتی، جس میں معاہدہ کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک کسی بھی چیز کے متعلق وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدے میں وہ شرائط کو طے کر لیتے ہیں، اور وہ جو شرائط طے کرتے ہیں وہ قانون کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ان شرائط کی خلاف ورزی کرے گا تو جو خلاف ورزی کرے گا بندہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اٹ مینس دیٹ کنونشنل لاز کم انٹو ایگزسٹنس تھرو کانٹریکٹس، کہ معاہدات کے ذریعے جو ہے وہ کنونشنل لاز، کہ جب کوئی بھی بندہ معاہدہ کرے گا تو تب بھی وہ کنونشنل لاز میں آئے گا، اگر کوئی بندہ معاہدہ نہ کرے گا تو وہ کنونشنل لاز میں نہیں آئے گا۔ اب کنونشنل لاز کے انہوں نے کچھ فیچرز بتائے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو اس کا پہلا جو انہوں نے فیچر بتایا ہے کنونشنل لاز کا وہ یہ ہے کنونشنل لاز بٹوین 2 or more states۔ Conventional laws can be between 2 or more states through some contracts between the states, and these laws are enforceable to those states which are parties to contracts۔ اب conventional laws انہوں نے کہا کہ یہ دو یا دو سے زیادہ جو اسٹیٹس ہیں، ملک ہیں، ریاستیں ہیں، وہ آپس میں کچھ معاہدہ طے کر لیتی ہیں، کسی بھی چیز کے متعلق معاہدہ کر لیتی ہیں، تو اس میں جو وہ اپنے قوانین شرائط وہ طے کر لیتے ہیں، تو وہ جو قوانین شرائط جو لکھی جائیں گی اس معاہدے میں دو یا دو سے زیادہ جو ریاستیں ہیں ان کے درمیان، تو وہ جو قوانین ہوں گے وہ ان دونوں اسٹیٹس پر ہی انفورس ہوں گے، ان پر ہی نافذ ہوں گے، وہ کسی اور جو اسٹیٹ ہے اس پہ نافذ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ معاہدہ دو اسٹیٹس نے کرنا ہے اور ان دونوں پہ ہی یہ نافذ ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا جو پہلا فیچر ہے کنونشنل لاز کا۔ اب اس کا دوسرا جو فیچر ہے کنونشنل لاز بٹوین 2 or more persons, organizations or groups in a state۔ Conventional laws can be between 2 or more persons, organizations or groups through some contracts, and such laws are enforceable to these persons, organizations or groups which are parties to contracts۔ اب پہلا جو انہوں نے اس کا فیچر بتایا تھا وہ تھا دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان جو معاہدہ طے پاتا ہے۔ اب دوسرا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، آرگنائزیشنز تنظیمیں بھی ہو سکتی ہیں، گروپس بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ آپس میں جو معاہدہ کرتی ہیں کسی بھی چیز کے متعلق وہ معاہدہ کرتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ
جو قانون بنے گا، جو اس میں جو شرائط لکھی جائیں گی، وہ ان دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ گروپس، آرگنائزیشنز اور پرسنز، ان انسانوں میں اور تنظیموں پر، ان پہ یہ لاگو ہوگا، انفورسیبل ہوگا، جو اس مادے کی جو پارٹیز ہوں گی۔ نمبر 3 جو اس کا جو 3 نمبر پہ جو فیچر ہے وہ یہ ہے، انفورسیبل اونلی ٹو ایکسٹینٹ آف پارٹیز۔ کنونشنل لاز آر انفورسیبل اونلی ٹو ایکسٹینٹ آف دوز پارٹیز وچ فائنلائز کانٹریکٹس بٹوین دیم سیلز۔ وہی بات ہے کہ یہ جو انفورسیبل ہوں گے، جو کنونشنل لاز ہوں گے، وہ انفورسیبل ہوں گے انہی پارٹیز پہ جو کانٹریکٹ میں حصہ لیں گی، جن کے درمیان کانٹریکٹ ہوگا۔ تو یہ تھے فیچر جو ہیں کنونشنل لاز کے۔ اب قانون کی جو تیسری قسم ہے وہ پڑھتے ہیں پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز۔ یہ جو ہے پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز جو ہیں یہ قانون کی تیسری قسم ہے۔ All those principles and rules which have been established in different arts are called laws, although such laws are not laws in true sense and meanings of law, yet they are called practical or technical laws. Such laws are not laws due to 2 reasons. اب اس میں انہوں نے کہا کہ جو پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ جیسے قانون، اگر کوئی بھی بندہ جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہیں، لیکن پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز میں اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرے گا پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز کی تو ان کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ ایک آرٹ جو ہے، یعنی کہ اگر ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی بھی جو ہے کاشتکاری کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کاشتکاری کرتے ہیں، اس میں پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز یہ ہوں گے کہ اس میں کون سی ہم کھاد ڈالیں گے، کون سی ایسی دوائی ڈالیں گے، کون سی ایسی جو اس میں میڈیسن ڈالیں گے کہ جو وہ کاشتکاری جو ہے جو فصل ہم اگائیں گے وہ بہتر ہو سکے۔ تو یہ ایک آرٹ ہے مثال کے طور پر۔ تو وہ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی کاشتکاری، کوئی بھی فصل ہے یا کوئی بھی ہم باغ لگاتے ہیں، اس کی کاشتکاری ہم نے کیسے کرنی ہے، تو وہ قانون کی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان قانون کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو پھر اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ although such laws are not laws in true sense، کہ یہ سچ جو ٹرو سینس میں یہ لاز نہیں ہوتے، اینڈ میننگز آف لا، اور نہ ہی یہ قانون کی جو میننگ میں آتے ہیں، yet they are called practical or technical law۔ اب اس کے انہوں نے بتایا کہ such laws are not laws due to 2 reasons، کہ 2 اس کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو یہ پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز ہیں وہ لاز نہیں ہوتے، قانون کی حیثیت حاصل نہیں کرتے۔ وہ پہلی جو ہے وہ وجہ یہ ہے، فرسٹ ریزن از دیٹ وائلیٹرز آف سچ لاز کین ناٹ بی پنشڈ، کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے جو پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملتی۔ اینڈ سیکنڈ ریزن از دیٹ دیر از نو کورٹ پروٹیکشن فار سچ لا، اور نہ ہی اس کو کورٹ پروٹیکشن ملتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز کی خلاف ورزی کرے گا تو عدالت میں جو اس کے خلاف کوئی کارروائی چل سکے گی۔ تو یہ اس میں معاملات نہیں ہوتے پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاز میں۔ نمبر 4 پہ جو ہے قانون کی جو چوتھی جو ہے وہ قسم جو ہے، دیز لاز آر پریچڈ بائی ریلیجیس لیڈرس اینڈ آر انفورسیبل۔ اے پرسن who violates ethics is usually punished by society by making him target to severe criticism and hatred۔ اب لاز آف پازیٹیو morality میں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بھی بات کرے، اور جو اگر کوئی بھی بندہ اگر ان قوانین کی لاز آف پازیٹیو morality کی اگر کوئی بھی بندہ خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ کس صورت میں کہ سوسائٹی جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھے گی، اس کو اچھا انسان نہیں سمجھے گی، اور اس کو اپنا جو ہے جو ہمسایہ ہے اگر وہ کسی بھی جگہ پہ رہتا ہے تو لوگ اس کو اپنی جو رشتہ داری ہے اس کے ساتھ وہ ختم کر دیں گے۔ اگر وہ کوئی بھی ایسی بات کرے گا، جھوٹ بولے گا، غلط کام کرے گا تو سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی اور اس کو سیویئر کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ Even God has declared some laws as laws of positive morality, and human beings obey these laws due to fear of being awarded punishment in hell۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ قوانین ایسے بیان کیے ہیں جو بتائے ہیں کہ جن کو فالو کرنا ہر انسان پر فرض ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو یہ ڈر ہونا چاہیے، اس کو ڈر ہوگا اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی جہنم میں۔ تو یہ تھے لاز آف پازیٹیو موریلٹی۔ آگے آ گیا جی نمبر 5 پہ، جو قانون کی جو 5ویں جو قسم ہے وہ ہے سول لاز۔ سول لاز جو ہیں ان میں آ جائے گا سول لاز آر دوز لاز وچ آر انفورسڈ ان اے اسٹیٹ بائی سم ساورن اینڈ دیز لاز آر obeyed through order of sovereign and violators of such laws are punished by court۔ civil laws ایسے قانون ہوتے ہیں کہ جن کو انفورس کرواتی ہے اسٹیٹ، اور اسٹیٹ میں جو بھی ایسا بندہ جو ساورن ہوگا، جس کے انڈر حکومت ہوگی، وہ سول لاز کو انفورس کروائے گا، اور اگر کوئی بھی بندہ سول لاز کی خلاف ورزی کرے گا تو عدالتیں ان کو سزا بھی دیں گی۔ یہ تھی 5ویں قسم سول لاز۔ آگے آگے جی 6ٹھی جو ہے وہ قسم جو ہے قانون کی وہ یہ ہے کسٹمری لاز۔ کسٹمری لاز رواجی قوانین، جس میں رسم و رواج کو دیکھا جاتا ہے، وہ کسٹمری لاز کہلاتے ہیں۔ ون آف دی مین سورسز آف لا از کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز، کہ جب کوئی بھی قانون بنتا ہے، کسی بھی ملک کا قانون بنتا ہے، تو اس ملک کے رسم و رواج جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں اور ان کے مطابق ہی قانون کو بنایا جاتا ہے۔ آفٹر دیئر کریشن ہیومن بینگز ہیڈ لرنڈ ہاؤ ٹو لیو ود ون another and had evolved some customs so as to regulate relations among themselves. With the passage of time, human society had developed some strongly and long time practiced customs, and those customs had assumed forms of laws۔ اب انہوں نے کہا کہ جو ایسے رسم و رواج، ایسی روایات جو ایک معاشرے میں کافی عرصہ سے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور اس رسم و رواج کے مطابق لوگ اپنے ڈیلی روٹین اور معمولات زندگی جو ہیں وہ چلاتے ہیں اپنے، تو ود دی پیسج آف ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ رسم و رواج قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ان کسٹمری لاز کی خلاف ورزی کرے گا، جب کسٹمری لاز ایکچول میں لاز بن جائیں گے تو پھر اگر کوئی بھی بندہ ان کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اینڈ سچ لاز ہیڈ بین ڈسکرائبڈ ایز کسٹمری لاز۔ ایون سم laws in this present developed period have come into existence through customs۔ اور ان میں انہوں نے کہا کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کسٹمز جو ہیں وہ قانون کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں۔ تو یہ تھے کسٹمری لاز۔ آگے اس کی ساتھ میں جو ہے 7th جو اس کی کائنڈ ہے قانون کی وہ ہے نیچرل لاز۔ نیچرل لاز میں آ جائے گا لاز آف یونیورس، کائنات کا قانون، دنیا کا قانون، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون، تھرو وچ ڈفرینٹ نیچرل آبجیکٹس لائک سن، مون ایٹسیٹرا آر ورکنگ، اینڈ تھرو وچ ادر میٹرز آف یونیورس ہیو بین مینیجڈ آر نیچرل لاز۔ نیچرل لاز آر آلسو کالڈ ڈیوائن لاز۔ ڈیوائن لاز خدائی قوانین، یعنی کہ قدرت کے بنائے ہوئے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان میں جیسے کہ سورج، چاند اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اپنا وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، تو یہ قدرت کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، تو ان قوانین کو کہتے ہیں ڈیوائن لاز، نیچرل لاز۔ ہول سسٹم آف یونیورس از انڈر کنٹرول آف دیز لاز، اور جو ساری کائنات ہے وہ ان قوانین کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ دیز لاز ان لائک ہیومن لاز کین ناٹ بی چینجڈ، کہ جیسے ہیومن لاز جو ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ بدلے جا سکتے ہیں، ان میں چینج آ سکتا ہے، لیکن ڈیوائن اور نیچرل لاز میں جو ہے وہ چینج نہیں آتا، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ ان فیکٹ، در حقیقت دیز لاز آر پرماننٹ اینڈ اٹرنل۔ ہیومن بینگز ہیو ٹو اوبے دیز لاز اینڈ اٹ از بیونڈ دیئر پاور ٹو چینج دیز لاز۔
کہ جو نیچرل لاز ڈیوائن لاز ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی انسان جو ہے وہ بدل نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ایک ہی طرح رہتے ہیں، اور کائنات میں جو ہے ہر چیز ان قوانین کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین بنائے ہیں انسانوں کے جو فائدے کے لیے وہ قوانین ہیں۔ آگے جی اس کی جو ہے قانون کی جو آخری اور 8ویں جو قسم ہے وہ ہے انٹرنیشنل لاز۔ International laws are those laws which consist of those rules through which relations between states are governed. It is criticized that international laws do not qualify status of proper laws, as these laws are not imperative laws and therefore cannot be enforced. اب انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل لاز ایسے لاز ہوتے ہیں جن میں دو ریاستیں جو ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ رولز وہ طے کر لیتی ہیں، کسی بھی وہ چیز کے متعلق اپنا قانون بنا لیتی ہیں، دو اسٹیٹس، دو ممالک جو ہیں، اور ان جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کو کرٹیسائز کیا، ان پہ تنقید کی گئی ہے۔ وہ تنقید کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ان دو اسٹیٹس میں سے کوئی بھی اسٹیٹ خلاف ورزی کرتی ہے انٹرنیشنل لاز کی تو وہ اس کنٹری کو سزا نہیں ملتی، کیونکہ وہ امپیریٹیو لاز نہیں ہے۔ امپیریٹیو لاز کیا ہوتے ہیں کہ جن میں اگر کوئی بھی جو ہے بندہ یا اسٹیٹس وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے، لیکن انٹرنیشنل لاز میں ایسا نہیں ہے۔ دیر فار کین ناٹ بی انفورسڈ، اور نہ ہی ان کو نافذ کیا جا سکتا ہے، انفورس کیا جا سکتا ہے۔ بٹ ناؤ سچویشن ہیز بین چینج، یہ تھی پہلے کی بات، اب انہوں نے کہا کہ اب جو ہے صورتحال بدل گئی ہے۔ And international laws are strictly enforced as their violators are punished through economic sanctions. Sanction کہتے ہیں پابندیاں، suspension ختم کرنا of diplomatic relations or imposition of war، کہ اب اگر کوئی بھی ملک جو ہے وہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ صورتحال بدل چکی ہے، وہ سزا کس صورتحال میں ہوگی اور کس شکل میں ہوگی کہ اس پہ جو ہے معاشیت کی پابندی لگا دی جائے گی کہ کوئی بھی دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے۔ سسپینشن آف ڈپلومیٹک، سفارتی تعلقات اس کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور امپوزیشن آف وار، یا اس ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ اب انفورس ہوتے ہیں۔ تو یہ تھیں جو ہے وہ قانون کی اقسام، 8 جو ہیں وہ قانون کی اقسام ہیں۔